السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تو آج ہم مکتبہ شاملہ اردو، اس کی خصوصیات، طریقہ استعمال اور دیگر چیزیں دیکھیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے یہ جو دائیں طرف اوپر 3 لائنیں ہیں، یہاں کلک کریں آپ تو یہ فہرست نکل جائے گی۔ اس فہرست میں بتا رہے ہیں کہ یہ جو نیچے ہیں، نیچے کے ان 3 اداروں نے مل کر اس پہ کام کیا۔ فہرست کتب پہ آتے ہیں ہم۔ یہاں یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی کتاب تلاش کرنی ہے تو آپ یہاں سے کلک کر کے تلاش کر سکتے ہیں۔ مطلب ہم نے نماز کے بارے میں کوئی کتاب تلاش کرنی ہے تو ہم تلاش کرتے ہیں، نماز کے بارے میں کتابیں ہمارے پاس آ گئی۔ روزے کے بارے میں تلاش کرنی ہے تو یہ ہمارے پاس آ گئی۔ تو اسی طرح خطبات ہیں، خطبات کے بارے میں تلاش کریں، خطبات ہمارے پاس آ گئے۔ تو یہاں سے بھی ہم کتاب کو تلاش کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ قرآن ہے، اس میں ساری صورتیں اور صورتوں میں آگے مزید تفصیل ہے، اس کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں۔ اور اس سے آگے حدیث، فتاوی جات، احکام و مسائل، مجلہ، عقائد، ہر موضوع پہ بڑی بڑی اچھی کتابیں اس میں رکھی گئی ہیں۔ حدیثیات یعنی ہر حدیث کی الگ الگ تشریح، ایک حدیث سے پوری کتاب ہے۔ انکار حدیث پہ، اسلامی معاشرہ پہ، خطبات وغیرہ پہ خطبات ہیں، راد الخطیب اور دیگر خطبات ہیں کافی سارے اس میں۔ معیشت میں، مناقب میں، ردود میں جو رد کیے گئے ہیں لوگوں کے مختلف موضوعات جنہوں نے لکھا ہے۔ سیرت رسول پہ بہت اچھی اچھی کتابیں اس میں پڑھی ہوئی ہیں۔ اور اس طرح زہد، تقویٰ، قرآنیات، دعوت، تبلیغ، اذکار، دعائیں، اخلاق و آداب، متفرقات، رد فتن، اس میں مختلف کتابیں پڑھی ہوئی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طرح اس میں یہ ایک آپشن ہے، سرچ والا آپشن، یہ آپشن سرچ والا، اس میں وہ بتائیں گے کیسے آپ نے اس میں سرچ کرنی ہے۔ یہ ایک بتا رہے ہیں آپ کو کہ اگر آپ نے کوئی آیت آپ کو یاد ہے کہ اس صورت نمبر کی یہ آیت نکالنی ہے تو اس طرح آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو بخاری کی حدیث یاد ہے کہ آپ نے یہ نمبر حدیث تلاش کرنی ہے تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں۔ مثلا ہم نکالتے ہیں سورت، اس کی آیت نمبر 2 نکال لیتے ہیں تو یہ فوراً آپ کو دے دے گا کہ یہ اس کی آیت نمبر 2 یہ ہے۔ یہ سے ہم پہنچ گئے، اللہ صمد، اخلاص۔ اور اس طرح بخاری نکالتے ہیں، بخاری کے حدیث نمبر یہ نکال لیتے ہیں تو یہ میں بخاری کے حدیث نمبر، اس کا ترجمہ بھی ساتھ ہی آ گا۔ تو یہ سرچ کا طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی موضوع پہ آپ نے سرچ کرنی ہے تو آپ کوئی چیزیں لکھیں۔ مطلب ہم یہاں لکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کن چیزوں میں اس کو سرچ کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی سارے مکتبے سے اس کو سرچ کرنا چاہتے ہیں یا کچھ کتابوں سے آپ سرچ کرنا چاہ رہے ہیں۔ مثلا یہ ہے تمام کتب، یہاں تمام جو مکتبے کی ہیں تمام کتب میں سرچ ہوگی، اور یہاں سے یہ موضوع تو سلیکٹ کر لیں کہ آپ نے کس موضوع میں سرچ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کہیں بھی اس لفظ کو تلاش کرنا نہیں چاہتے۔ مثلا حدیث پہ کلک کر کے ہم نے تو اوپر لکھا ہے بند کریں، اس کو بند کر دیں گے تو یہاں صرف جو بھی ہم تلاش کریں گے وہ صرف حدیث میں تلاش ہوگا، باقی کتابوں میں تلاش نہیں ہوگا۔ اس طرح منتخب کتب ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں فلاں کتب میں صرف تلاش کروں، مطلب میں کہتا ہوں کہ صرف اس کو صحیح مسلم میں صرف تلاش کروں اسے، تو میں یہاں کلک کر کے بند کر دوں، یہ کروں گا یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ منتخب کتب کی اگر آپ تلاش کرنے جا رہے ہیں، منتخب کتب میں فلاں کتب میں تلاش کرنا، مطلب یہاں ہے بخاری تو یہ بخاری اوپر آ جائے گی، صحیح بخاری، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سرچ کر رہے ہیں۔ اچھا جی، اب جو ہے میں آپ کو تمام موضوعات پہ سرچ کر دکھاتا ہوں۔ مطلب ہم کرتے ہیں کہ رسول سرچ کرتے ہیں لفظ ایک، تو کہاں پہ آتا ہے یہ؟ ابھی آنا شروع ہو گیا کہ کس کس جگہ پہ یہ لفظ جو ہے نا وہ کس کس کتاب میں کتنی مرتبہ جو ہے یہ استعمال ہوا ہے۔ کتاب، مصنف، عدد نتائج، تو یہ اس طرح آپ کو وہ دے دے گا۔ اس کے بعد ہم اس کو منسوخ کرتے ہیں، اس کو ہم ختم کرتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ
آپ کو ہر کتاب کا الگ الگ تعارف کرواتے ہیں ذرا. اب ہم نے فہرست کھول لی تو ہم آتے ہیں قرآن میں، قرآن سے فاتحہ کھولتے ہیں. تو اس کے آگے جو فنکشن ہے یہ آپ نے دیکھنے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں آسان جو حل ہے اس کا فنکشن دیکھنے کا ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ جو لگا ہے 3 ڈاٹ لگے ہیں یہاں آپ کلک کریں. اس سے وہ خود ہی آپشن دے گا کہ آپ نے یہاں سے کیا دیکھنا ہے. تو سب سے پہلے ہم یہ جو کوسچن مارک ہے، سوالی نشان ہے، یہاں آپ کلک کریں تو وہ آپ کو شروع ہو جائے گا کہ آپ اس میں کون کون سے فنکشن ہیں. یہ شروع ہو رہا ہے کہ نمبر 1 فنکشن یہ ہے کہ ٹیب بٹن، مقصد میں کھلے ہوئے ونڈو کے ٹیب کہ یہ کون سی چیز اب کھلی ہوئی ہے وہ آپ کو یہاں سے شو کر دے گا. نیکسٹ کریں تو بتائے گا کہ مطلوبہ نمبر، مطلوبہ آیت، حدیث یا صفحہ منتخب کرنے کے لیے جہاں نمبر درج کر دیں کہ آپ یہ صفحہ نمبر تلاش کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں پر کل آیات احادیث، کل آیات کتنی ہیں یہاں پر شو ہوں گی، جہاں پر 7 لکھا ہوا جہاں وہ یہ آپشن کر رہا ہے یہ والا. نیکسٹ کریں کہ یہاں پر آپ یہ ہے کہ الفاظ منتخب کر کے کاپی کرنے کے لیے یہاں کلک کریں گے تو سارا یہ جو ہے نا جو پیج کھلا وہ سارا پیج کاپی ہو جائے گا. یہ جو آپشن دے رہا ہے یہاں آپ نے کلک کرنا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ لنک کاپی کرنا ہو تو کھلے ہوئے صفحے کا، تو اس طرح یہ جو ہم شیئر کا آپشن آ رہا ہے تو یہاں آپ کلک کریں گے تو لنک کاپی ہو جائے گا. اس کے بعد یہ ہے سرچ کرنے کا کہ آج جو کتاب آپ نے کھولی ہے اس کتاب میں آپ کو لفظ تلاش، سارے مقصد میں نہیں، جو کتاب آپ نے یہاں اوپن کیا اس کتاب میں آپ کو لفظ تلاش کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ یہاں پہ لکھ کے سرچ کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کلک کریں تو اس میں مزید آپشن ہے. مزید آپشن اس میں کیا ہے، ہم یہ نیکسٹ کہتے ہیں کہ بند کریں، یعنی اس کراس سے آپ صفحے کو بند کر سکتے ہیں. نیکسٹ یہ ہے کہ اسکرول کرنے کے لیے یہ ہے، اسکرول کرنے کے لیے اس میں ٹھیک ہے آگے پیچھے کرنے کے لیے. نیکسٹ یہ ہے کہ ترجمہ. اب اس میں یہ ہے کہ ترجمہ، کھلی ہوئی آیت کا ترجمہ مترجم کے انتخاب کے لیے یہاں سے لسٹ دیکھیے. ہم دیکھتے ہیں لسٹ یہاں سے تو یہ لسٹ ہے، اس میں کلک کریں گے اس کے اوپر ہی کلک جہاں پہ اس نے دیا ہے ڈیٹ لگا رہا ہے وہاں پہ کلک کریں گے تو دے گا ترجمہ دے گا، مطلب ترجمہ کوئی بھی کھول سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد نیکسٹ کرتے ہیں تفسیر. کھلی ہوئی آیات کی تفسیر مفسر کے انتخاب کے لیے اس جگہ سے فہرست دیکھ کر منتخب کریں. تو یہاں مختلف ہیں تفسیریں، تو آپ کوئی بھی یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں، کوئی بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، نیچے اس کی ہی تفسیر آ جائے گی. ڈن کر دیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو 3 ڈاٹ والے ہیں یہاں ہم کلک کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے، اس میں جو بڑا اے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے آپ رائٹنگ بڑی کر سکتے ہیں. جو چھوٹا اے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے آپ رائٹنگ چھوٹی کر سکتے ہیں. اور یہ جو ٹیگ والا آپشن لگا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کتاب میں جب پڑھ رہے ہیں کوئی حاشیہ دینا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں سے کوئی حاشیہ وغیرہ بھی دے سکتے ہیں. ختم حاشیہ ڈن کر دیا، یہ حاشیہ لگے وہاں پہ، یہ حاشیہ آپ کو باہر بھی مل جائے گا کہ آپ نے فلاں کتاب میں حاشیہ لگایا تھا. اچھا جی. اس کے بعد یہ جو آپشن ہے کہ یہ کتاب کا تعارف ہے، یہ جو آئی بنا ہوا ہے یہاں پہ کتاب کے تعارف کے لیے کتاب کون سی ہے، اس میں طباعت کیا ہے اور اس مصنف کون ہے وغیرہ وغیرہ. اچھا جی. یہ تو اس نے آپ کو تفصیل خود بتا دی، یہاں پہ آپ لکھ کے جو اس پہلے بتا رہا تھا کہ فلاں صفحہ نکال لیں تو یہ صفحہ فلاں نکال دے گا آپ کو. صفحہ میں کہتے ہیں 7 ہی آیت ہیں تو آپ 67 سرچ کیوں کر رہے ہیں، تو ہم آیت نمبر 5 سرچ کر لیتے ہیں. تو یہاں سرچ کا آپشن یہاں کلک کریں، یہاں کلک ہو گیا، آپ یہ 5ویں آیت نکال دی. اس طرح سے کاپی کرنا، پورا پیج کاپی ہوتا ہے. کہتا ہے جی آپ کا جو کاپی ہو چکا ہے آپ کہیں بھی شیئر کر سکتے ہیں. اس طرح مطلوبہ ہی آیت میں کچھ چیز سرچ کرنا، تو اس طرح بھی سرچ کے اسی صرف فاتحہ میں ہی صرف ہم نے سرچ کرنا. تو یہ چیزیں اللہ اتنی بار کہاں پہ آیا. بند کریں اس وغیرہ. اچھا جی. اس کے علاوہ اس کا فنکشن یہ ہے کہ مطلب آپ نے یہ کھولی ہے، یہ کتاب کھولی ہے، اب ہم اس کے علاوہ کوئی کتاب کھولتے ہیں. سورہ عمران کھول لی، اس کے بعد ہم نے یہ ہے یہاں پہ آ کے خطبات میں سے ہم زاد الخطیب کھولتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ہم کتابیں ہم کھولتے جا رہے ہیں تو اگر ہم نے دوبارہ ان کتابوں کو دیکھنا ہو جو ہم کھول رہے ہیں تو ہم کیسے دیکھیں گے. اس کا حل یہ ہے جو اوپر ہے یہ 4 نمبر دیا گیا ہے، اس کے آپ کلک کریں تو یہ 4 نمبر یہ آپ کو آپشن دے گا. نیچے جو ہے نا وہ یہ جو 2 لائنیں ہیں اس کے درمیان رکھیں جہاں پہ جو گہرا آ رہا ہے، تو یہ آپ نے دوبارہ تلاش کرنے کی چیز صرف فاتحہ نکالنی ہے. یہ وہ کتابیں جو آپ نے ابھی دیکھی ہیں، سورۃ ال عمران نکالنی ہے، زاد الخطیب نکالنا ہے، کون سی کتاب نکالنی ہے آپ کو، جو کتابیں ابھی آپ نے دیکھی تھیں اور بند کر دی تھیں تو وہ بھی پڑھی ہوں گی وہیں پہ. ڈن کر دیں، درمیان میں رکھ کے اسے
ساتھ والے بٹن سے ڈن لکھا ہوا ہے، ہاں ڈن کر دیں آپ، ڈن کر دیا، ٹھیک ہے جی. اور اس طرح تلاش میں آ رہے ہیں، ڈن کر دیا. اس طرح پھر اگر آپ دوبارہ اس کی کتاب جانا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ رکھیں اور ڈن کر دیں. اس طرح آپ ہر آیت تک پہنچ جاتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد جو آپشن ہے یہاں پہ پیچھے جاتے ہیں، یعنی فہرست جو مین ان کی فہرست ہے وہاں پہ جاتے ہیں. یہ آگے تلاش و بحث، وہی جو تلاش کرتے ہیں اسے آپ وہی اب بتا رہا ہے کہ آپ کس طرح تلاش کرنا ہے. اس میں یہ ہے سسٹم میں کہ برائے کرم قابل تلاش لفظ درج کریں، یعنی وہ لفظ درج کریں جو تلاش ہو سکتے ہیں. اب یہ تلاش کرنے کا وہی طریقہ جو ہم نے پہلے ہی دیکھا تھا یہاں پہ. اب اس کے بعد نشانات ہیں جو ہم نے ابھی دیکھی، کچھ چیزیں میں نشان لگا کے ایسا ہے کتاب پہ، تو وہ وہیں بھی پڑی ہوئی ہیں ابھی تک. اب ان کو ختم بھی کر سکتے ہیں اور دوبارہ بھی کر سکتے ہیں کہ یاشی آپ کو باہر مل جائیں گے. اور اس کا مقصد کا تعارف ہے کہ مقصد کا کہاں بنا اور قیاس کی کس کون کے معاون مددگار ہیں، اور اس طرح تجاوز شکایات آپ مقصد کو دے سکتے ہیں. تو یہ تھا مقصد کا مختصر تعارف. اس کی مزید بھی بہت سارے فنکشن ہیں، آپ اگر چلائیں گے شروع کریں گے تو آپ کو چیزیں بہت ساری مل جائیں گی. اس میں یہ بھی ہے کہ آپ ہم اس کو نکالتے ہیں کوئی یہ آپ پہنچ کے یہاں پہ، یہاں آپ صفحہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں. کاپی کرنا چاہ رہے ہیں کوئی چیز، آپ کی کاپی بھی سکون سے کر سکتے ہیں. ایسے کاپی اور شیئر بھی آپ کر سکتے ہیں، سلیکٹ آل بھی کر سکتے ہیں. آپ نے پورا ایک صفحہ ہی کاپی کرنا ہو تو یہاں آپ کاپی کر سکتے ہیں. کاپی کر کے تو آپ اپنے نوٹ پیڈ میں آئیں، نوٹ پیڈ میں جا کے آپ اس کو ایسے جو ہے پیسٹ کر دیں تو لنک سمیت سب کچھ پیسٹ ہو جائے گا. اب جس نے نکالنا ہے اس کو جو ہے اس نے صفحہ نکالنا اور دیکھنا چاہ رہا ہے کہ صفحہ واقعی مقصد میں ہے تو یہاں سے اوپن کر لے گا، تو اس کا جو ہے یہ پیج جا کے مقصد میں کھل جائے گا. ٹھیک ہے جی، یہ ہے ہماری مختصر جو ہے متعارف اس کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کو سمجھ نہ آئی ہو تو وہ دوبارہ رابطہ کر سکتا ہے، ہم اس کو دوبارہ سمجھا دیں گے.